الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک بہت ہی بابرکت عظیم الشان مہینے کی یہ پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے، جو مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ نے بہت ہی خیر اور برکت، محبت اور عافیت، امن اور سکون کا مہینہ بنایا ہے، جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک عجیب قسم کی خوشی، مسرت اور اس کے اندر ایک ایمانی جذبات کی کیفیات پیدا ہوتے ہیں۔ حج اور حج کا یہ مہینہ، یہ دونوں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مہینہ ہے، اور حج ظاہر ہے کہ ایک اسلام کا اہم رکن بھی ہے، ایک بنیادی حیثیت ہے، جس سے مسلمانوں کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے میں جو ایک مسلمانوں کا خاص عمل ہے، اس سے بھی مسلمانوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو گویا کہ حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، محبت کا مہینہ، ایثار اور غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ، اپنے اندر عشق اور محبت، ایمان، اسلام، دین، کعبہ، نبی کے روضے، شہر، سب سے اظہار کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم سب کو اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے مہینے ہم سب کے لیے خیر، امن، عافیت کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو اور بزرگوں، اس مہینے میں جو تاریخی اور جو اہم عمل کی طرف جو توجہ دلائی جاتی ہے، وہ دو چیزوں کی ہے، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی، اور یہ دونوں چیزیں ایک بہت ہی عظیم پیغمبر کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس
پیغمبر کی جو سنت ہے اور جو عمل ہے اس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اپنے آخری دین میں اس کو شامل فرما دیا، اور آج اسی دونوں عمل کے لیے پوری دنیا کے مسلمان بڑی عقیدت و محبت سے اس کو ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، ہم سب کا بھی حق وہی ہے اور ویسا ہی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہم سب کی ایک زندگی کا عمل ہے وہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی عقیدت و محبت اللہ سے اور اپنے دین سے جو پیش کیے تھے وہ 4 باتوں میں ہے۔ میں کوشش کروں گا انہی 4 باتوں کی روشنی میں ہم سب کے لیے کچھ عبرت و نصیحت اور عمل کی باتیں اللہ کہلوائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کی ایک امانت ہم لوگ ہیں، اسی لیے اس پورے جسم میں اور اس پورے وجود میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنے کا ایک بندے کو اختیار نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے امانت میں خیانت کوئی نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح یہ پورا وجود ہمارا اور آپ کا اللہ کی ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی اس میں خیانت کرتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی کیفیت میں کوئی رد و بدل تبدیلیاں کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات گوارا اور پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس طرح تم کو پیدا کیا اس میں تبدیلیاں مت کرو، اس میں کسی طرح اپنی مرضی کا استعمال نہ کرو۔ اگر تم اپنی مرضی کا استعمال کرو گے تو تمہارا سسٹم خراب ہو جائے گا، تمہارا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، اور تم پھر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بڑے گھاٹے اور نقصان اٹھانے والے میں ہو جاؤ گے۔ لہذا سر سے لے کر کے پاؤں تک، یوں کہہ لیجئے ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کی گود تک ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں بھلائی ہے، عافیت ہے۔ جتنا اس سلسلے میں ہم اور آپ اپنے وجود اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت، دین کی محبت، آخرت کی فکریں اور آخرت کا گھر بہترین بن سکتا ہے۔ تو میں نے ایک آیت کریمہ پڑھوں، بہت ہی مختصر اور چھوٹی ہے لیکن بہت جامع ہے، اور بعض روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ اس کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لیں اور اپنی زندگی کو اسی 4 باتوں میں وہ اگر لا کر کے جمع کر دے، ڈھال دیں تو ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں گے تو پھر اللہ اپنے بندے کی مرضی کو عمل میں لا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتا ہے، یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی معروف ہے اور زبان زد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا تھا، اور لقب میں انہوں نے ان کا خلیل اللہ کہا گیا تھا۔ خلیل کے معنی دوست ہوتے ہیں، بہت ہی اہم دوستی کہا جاتا ہے۔ خلیل، صدیق، یہ سب دوست کے الفاظ اور محبت کے دائرے میں یہ سب آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کا دوست۔ کتنا پیارا ہے۔ آج دنیا کا اگر کوئی بڑے پوسٹ پر رہنے والا اگر کسی آدمی کو کہہ دے یہ میرا دوست ہے تو مٹھائیاں بانٹنے لگے گا، وہ چرچا کرنے لگے گا، وہ لوگوں سے بتائے گا فلاں شخص بڑے عہدے والے نے مجھے کیا کہا، اپنا دوست کہا ہے، تجھے معلوم ہے وہ مجھے بہت چاہتا ہے، تجھے پتہ ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک انسان کا یہ رویہ اور سلوک ہوتا ہے۔
سوچئے کتنی بڑی چیز کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور دوستی کون کرتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی سے کی جاتی ہے دوستی، اور وہی کرتا ہے جو جس سے بہت ہی بے غرض ہو کر کے اس سے چاہتا ہو، کوئی غرض اس کے درمیان میں اپنی مفاد کا نہ ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ خلیل دوست اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی ذات کا کوئی مفاد نہ ہو، دنیا کا کوئی غرض نہ ہو۔ ہماری اور آپ کی دوستی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک مفاد کا دریا بہتا ہے، ایک مفاد کی کیفیت اس میں ہوتی ہے، اس میں غرض ہوتا ہے۔ اگر یہ غرض اس سے پوری ہو جائے گی، یہ ضرورت ہماری اس کی دوستی سے پوری ہوگی تو دوستی سبحان اللہ، اگر نہیں پوری ہوگی کچھ دن تک دیکھیں گے اس کے بعد ختم کر لیں گے۔ یہی تو ہے نا، یہ ہے مفاد پرستی، یہ مفاد کی دوستی۔ لیکن خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، کوئی دنیائی غرض نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہو۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے خلیل کہا۔ پھر خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ خود دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوستی کی شکلیں تھیں، اللہ سے جو دوستی کرنے کا جو نظام تھا، اس میں وہ بڑی محبت اور بڑی محنت کرتے تھے، اور یہ چاہت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پائی گئی، تب اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اس کے مقابلے میں ایک جملہ ہے حبیب اللہ۔ کیا ہے؟ حبیب اللہ، اس کے معنی میں بھی اللہ کا دوست۔ خلیل اللہ، اس کے معنی بھی ہے اللہ کا دوست، اور حبیب اللہ اس کے معنی بھی ہے اللہ کا دوست، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا۔ صحابہ چرچا کیے، صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کو فلاں کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا، حضرت عیسیٰ کو یہ کہا گیا، حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا، یعنی حضرت آدم کو صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ۔ یہ سب صحابہ تذکرہ کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے، سب کو اللہ نے لقب دیا ہے، صفی اللہ دیا، حضرت روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، خلیل اللہ، میرے نبی کا کیا لقب دیا؟ ان کو بھی کچھ دینا چاہیے تھا نا، جبکہ یہ آخری نبی ہی ہیں اور سب سے آخری، سب سے بڑے، سب سے پیارے ہیں، تو ان کا کیا لقب ہے؟ صحابہ یہاں چپ ہو گئے، کسی کے پاس بھی کوئی بات تو معلوم نہیں تھی۔ اللہ کے رسول حجر پاک سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، خود نکلے اور مسکرائے، صحابہ کو دیکھے، کہا کہ تیری باتیں میں سن رہا تھا، تیری باتیں سن رہا تھا۔ ہاں، سب کو کچھ نہ کچھ اللہ نے لقب دیا ہے، تیرے نبی کو بھی اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ حبیب اللہ۔ صحابہ نے پوچھا اس کا معنی، کہا کہ اس کا بھی دوست، اس کا بھی، کہا کہ فرق اب سوچیے۔ محدثین نے کہاں نظر دوڑا ہے حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں، محدثین نے اس کی تشریح کی ہے بڑی عجیب و غریب۔ فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دوستی کی پیشکش کی گئی، کدھر سے؟ اے اللہ ہم کو دوست بنا لیجئے، اللہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو دوست بنائیے، ہم آپ کی مرضی پر چلیں گے، ہم کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ اپنی مرضی پر چلائیے، اللہ اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے، نیک لوگوں میں بنا لیجیے، دعا کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں کبھی؟ کرتے ہیں؟ بہت کم۔ اے اللہ اس سے دوستی کرا دیجئے، اس لڑکی سے کرا دیجئے، اس لڑکا سے کرا دیجئے، اس تاجر سے کرا دیجئے، اس بےہودہ سے کرا دیجئے، یہ تو دعا ہو رہی خود، تعویذیں لے رہے ہیں لوگ۔ کیا ہے؟ اتنا انسان بےہودہ بن گیا ہے، ناجائز دوستی کے لیے تعویذ لٹکا رہے ہیں لوگ، اور حامل صاحب لوگ بھی ہیں، جاؤ یہ قبرستان میں ڈال دو، تیرا محبوبہ تیرے گھر میں آ جائے گا۔ ارے یار کیا غلط رویہ، کہاں چلے گئی امت ہے؟ اللہ سے دوستی کی دعا کیا کرو، اللہ تو اپنا مجھے نیک بندہ بنا لو، اے اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لو، اے اللہ تو اپنے حبیب کا مجھے ایک پیارا امتی بنا لو، یہ دعا کیا کیجیے۔ لیکن وہ ہے نہیں، دل پاک رہے تب نہیں باتیں نکلے گی، جب دل میں گندگیاں ہو تو وہی نکلے گی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ آپ اپنا مجھے دوست بنائیے، آپ اپنا مجھے خلیل بنائیے، ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی اتنے جلدی سب کو دوست نہیں بنا لیتا ہے، کچھ نہ آزمائش، امتحان، ایک لمبا چوڑا ذکر ہے کہ کہاں کہاں ان کے امتحانات ہوئے۔ خیر، تو یہ دوستی کی پیشکش کدھر سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تب اللہ نے ان کو دوست بنایا، پیشکش پیغمبر سے، اس کو کہتے ہیں خلیل، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ پیشکش اوپر سے ہوئی، کسے؟ اللہ سے، اے میرے محبوب میں آپ کو اپنا حبیب بناتا ہوں۔ تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ جس کو اللہ چاہے، جس سے اللہ خود پیشکش کر دے، تو یہ تو بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے نا۔ تو حبیب اور خلیل میں فرق سمجھ آیا؟ کون سی دوستی کریں گے؟ یہ دونوں نہیں کریں گے، غرض کی دوستی کریں گے ہم، مطلب کی کریں گے۔ آج تو ایسا ہی ہے نا، سب مطلب پرست، مطلب کی دوستی، آخرت کی کوئی دوست بنانے کے لیے تیار نہیں، سب بل ہوٹل والے، کھانے والے، پینے والے، یہی دوست۔ کوئی آخرت کا دوست بناؤ، اچھا بناؤ، نیک بناؤ، جو وہاں بھی یہاں بھی۔ تو خلیل کا مطلب یہ ہوا کہ پیشکش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور حبیب کا مطلب ہوا کہ اللہ خود پیشکش فرمایا کہ آپ میرے حبیب ہیں۔ صحابہ جب سنے تو خوش ہو گئے ہیں، صحابہ جب سنے کہ میرا نبی، میرا پیارا نبی حبیب اللہ ہے، لہذا کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ سے بھی یاد کیجیے۔ میرا پیارا نبی اللہ کا حبیب ہے، یعنی وہ اوپر سے اللہ کی جانب سے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کا اپنا دوست کہا۔ کیا ہے اس میں دوستی کی کمال؟ کیا انہوں نے پیشکش کی اور کن چیزوں کو انہوں نے اب سامنے رکھا؟ یہ 4 باتیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم کو آپ اپنا دوست بنا لیجئے، اے اللہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ مطلب غرض کچھ بھی نہیں، بلکہ ان صلاتی، میری نماز صرف آپ کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ دوستی کا آغاز کہاں سے ہے؟ چھوڑنے میں، نماز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوستی کہاں سے شروع کیے؟ نماز سے۔ پتہ چلا کوئی مسلمان اللہ سے جڑ نہیں سکتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کا خاص بندہ بن نہیں سکتا ہے، چاہے وہ دعوے کے اعتبار سے کتنا تیر مار لے، چاہے وہ حج کر لے، چاہے وہ زکوٰۃ میں لٹا دے، چاہے روزے پر روزہ رکھ لے، لیکن دوستی یہاں سے شروع ہوگی، کہاں سے؟ نماز سے۔ نماز کے بغیر مسلمان کی دوستی اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ دوستی کی آغاز اور اللہ سے جڑنے اور اللہ کو اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ نے کیا بنیاد بنائے؟ نماز کو بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ کیا کرو گے؟ کیسے دوستی کرو گے؟ کیا کیا کرنا؟ ان صلاتی، میری نماز جو ہوگی صرف آپ ہی کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ بنیاد یہ معلوم ہوا میرے بھائیو بزرگوں، نماز چھوڑے بغیر، نماز اگر کوئی چھوڑ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نماز سب سے آسان عبادت، نماز سب سے سہل عبادت، اللہ کے قریب بار بار کرنے والی عبادت اور بہت ہی پاکیزہ عبادت اللہ نے دوستی کے لیے کیا بنایا؟ نماز کو بنایا، نماز کو۔ اسی لیے ہر ایک پیغمبر نماز کو اختیار کیے اور یہیں سے دوستی کا آغاز کیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہے اور دوسری عبادتیں وہ کر لیتا ہے، دوسرا کام وہ نیکی کا کر لیتا ہے،
لیکن اللہ سے قربت بغیر نماز کے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کی پہلی بنیاد چیز انہوں نے بنایا نماز۔ نماز، ان صلاتی، اے میرے اللہ آپ ہم کو اپنا دوست بنا لیجئے، جو نماز پڑھنے کا آپ ہم کو حکم دیں گے، جس طرح آپ کی عبادت ہوگی ہم خوب کریں گے، خوب کریں گے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نفلیں اور آپ کی عبادتوں کا تذکرہ ہے، اور باضابطہ اللہ نے ان کو ایک صحیفہ دیا تھا، اور باضابطہ قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے بغیر قربانی نہیں، نماز کے بغیر حج نہیں، نماز کے بغیر روزہ نہیں، نماز کے بغیر زکوٰۃ نہیں، نماز کے بغیر موت اور حیات بیکار ہے۔ تو پہلی دوستی، اس لیے یاد رکھ لیجئے جو لوگ نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ بہت خسارے میں ہیں، بہت بڑا نقصان میں ہیں، وہ اللہ کی نظر سے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ مسلمان کہلانے کا ایک وقت کے لیے وہ حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کی ظاہری پہچان اور روح کی ایک غذا اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ تو فرمایا ان صلاتی، دوستی کر لیجئے، ہم نماز پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے اور اس کی خوب پابند ہو جائیں گے، اور آپ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا اور کوئی غرض نہیں ہوگا، صرف آپ ہی کی رضا کے لیے۔ ان صلاتی، تو ایک دوستی کرنے کے لیے پہلی چیز نماز، دوسری چیز ونسکی ومحیایا، اے اللہ آپ ہم کو دوست بنا لیجئے، ونسکی، میں جو بھی عبادت کروں گا اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ جو بھی عبادت کا حکم آپ کریں گے، جانی ہو یا مالی ہو، جیسی بھی عبادت ہو، قربانی ہو یا کوئی بھی ہو، ہم آپ ہی کے لیے کریں گے۔ لہذا نسکی کے مطلب علماء مفسرین دو عبادت کا ذکر کرتے ہیں، ایک قربانی اور ایک حج۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری عبادتیں نماز کے بعد، چاہے وہ حج ہو، قربانی ہو، جہاد ہو یا جو بھی ہو، وہ نسکی میں آ جاتا ہے۔ لہذا دو عمل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پکا، ایک ہے قربانی اور ایک حج۔ یہ دونوں عمل جو آج یہ امت کر رہی ہے، یہ سنت کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل اور شامل فرمایا ہے۔ تو نسکی، قربانی، اے اللہ ہم قربانی کا اگر آپ کا حکم آ گیا تو ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے، آپ ہم کو اپنا دوست تو بنا لیجئے، جان کی بھی قربانی دے دوں گا، مال کی بھی قربانی دے دوں گا، اگر بچے کی بھی بات آئے گی تو اس کو بھی قربان کر دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ جیسا کہیں گے، بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہیں گے وہ بھی کر دوں گا، اگر آپ باطل کے سامنے جان کی باری آ جائے اور وہاں بھی اس کی باری، تو اس میں بھی پیچھے نہیں آؤں گا، وہ نسکی، قربانی کروں گا، جان مال سب لگا دوں گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وہ نسکی یعنی قربانی آج ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ ہم اور آپ تو ایک بکرے کی قربانی، جانور کی قربانی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا پکے سچے قربانی کرنے والے سمجھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جانور کی نہیں ہے، بلکہ تو قربانی، پہلی قربانی تو بیٹے کی ہے، بیٹے کی قربانی ہے۔ آج اگر یہ سلسلہ اگر ہوتا تو آج ہم سب بالکل نہیں عمل کرتے، اور وہ تو بیٹوں کے بعد کی بات ہے۔ اگر صرف یہی حکم ہو جاتا کہ قربانی کر کے تم کھانا نہیں، تو یہ مسلمان ہم لوگ اتنے مفاد پرست ہیں کہ قربانی کرتے نہیں۔ جب کھانا نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قربانی کر کے بہانا کیا ہے؟ آگ میں جلانا کیا؟ دوسروں کو دینا کیا؟ نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں ایک غرض ہے، ہمارا کھانا بھی ہے، ہماری خوشیاں بھی ہے، رشتہ داری نبھانا بھی ہے، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے قربانی کر لیتے ہیں۔ بچے مایوس ہو جائیں گے، بچے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، پیسہ رہتے ہوئے قربانی نہیں کیا، مالدار ہوتے ہوئے قربانی نہیں کیا، بچے ادھر ادھر مایوس ہو کر کے پھریں گے۔ لہذا کیا کرتے ہیں؟ اس مفاد کی وجہ سے ہم اور آپ قربانی زیادہ کرتے ہیں، غرض یہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانور پر اکتفا نہیں کیے، بلکہ کس پہ کیے؟ انہوں نے اپنے بیٹے پر اکتفا کیے۔ اللہ دوستی کیجیے، ہم سے دوستی کر رہا ہوں آپ سے،
پھر آپ کا میں پورا کا پورا ہو جاؤں گا، میری مرضی نہیں چلے گی میری زندگی میں، ہم آپ کے ہوں گے، ونسقی میری قربانی آپ ہی کے لیے۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر کے دکھائیں نہیں دکھائیں، ایک خواب کے حکم کو انہوں نے حقیقت میں بدلا۔ کس میں بدلا؟ حقیقت میں بدل دیا، اور بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر میں آج ہم لوگوں کے لیے یہ قربانی کا نظام کو اللہ نے چلا دیا، جس میں پورے انسانوں کا فائدہ ہے۔ اس میں ہر ایک انسان، ہر ایک طبقے کے لوگوں کو اس قربانی میں فائدہ ہے۔ مالیات اور معاشیت کے اعتبار سے قربانی سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور روزی روٹی کو اللہ نے اس عمل سے جوڑ دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو آسان اور ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں۔ ہم اور آپ تو وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ تو بیٹے کی قربانی کر دی، بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیے، تبھی تو فرشتوں نے بھی دیکھ کر کے حیران و پریشان۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ایک موقع پر، جبریل کبھی عرش سے تم کو آنے میں زمین پر کبھی دقت، پریشانی، مشقت ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں 4 مرتبہ مجھے ہوئی ہے، 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ اس وقت جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور رسی جب کاٹے تھے وہ لوگ، اور وہ کنویں میں گرنے کے قریب ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل جنت کے تخت لے جاؤ اور اس پر بیٹھا دو یوسف کو۔ اے میرے آقا، اتنی جلدی میں 7 آسمان سے آیا تھا، وہ مشقت آج بھی مجھے یاد ہے، لہذا کٹتی ہے رسی، اور زمین پر جانے سے پہلے پہلے میں جنت کے تخت لے کر کے یوسف کو اس پر بیٹھا دیا۔ کتنی طاقتور فرشتے ہیں۔ اور کب؟ کہا کہ دوسری مرتبہ اس وقت جس وقت میں آپ کو طائف میں لوگ پتھر مارے تھے، اور آپ کا خون مبارک داڑھی سے ٹپک کر کے، اور وہاں سے جب نیچے زمین پر گرنے والی تھی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے خون کے قطرے کو جبریل سنبھال لو، ورنہ آج میرے جلال سے کہیں دنیا والوں کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے یا رسول اللہ، میں عرش سے اتنی تیزی سے آیا تھا، بڑی مشقت سے آیا تھا، اور آپ کے خون مبارک کو اپنی ہتھیلی میں لے کر کے زمین پر گرنے سے میں نے روک لیا، ورنہ اللہ جلال میں تھا، کیا ہو جاتا۔ یہ طاقت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی، اتنے بڑے طاقتور، اتنی بڑی قوت رکھنے والے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم لوگ تو مزے لے رہے ہیں۔ اور کب؟ کہا کہ اس وقت میں جس وقت میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی لہکتی دہکتی آگ میں، جس کی لپیٹ کوسوں میلوں تک تھی، جب حضرت ابراہیم کو رسیوں میں باندھ کر کے اس ہمی آگ میں پھینکا، اور آگ بالکل چھونے کے قریب ہو گئی تھی، اللہ نے فرمایا ان کے آگ میں ٹچ کرنے سے پہلے پہلے آگ کو ٹھنڈی اور گلے گلزار بنا دو۔ اللہ کے رسول بڑی تیزی سے آیا تھا اور آگ کو ٹھنڈی کیا، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، سلام علی ابراہیم۔ ہم نے آگ کو ایسی بنوا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو، بلکہ سلامتی اور اعتدال ہو۔ بڑی تیزی سے آیا تھا۔ اور کب آئے تھے؟ کہا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے اور بالکل بار بار پتھر پر گھس رہے تھے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا تیز کر لیجئے، کہیں اللہ کے حکم کی ادائیگی میں کہیں کوئی پریشانی۔ اسی لیے علماء مسئلہ لکھتے ہیں، یہ تیز کرنے کا جو حکم، تیز کرنے کا چھری کا جو یہ عمل باپ اور بیٹے کا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا ذرا چھری دیکھ لیجئے، تیز کر لیجئے، پتھر میں رگڑ لیجئے، تاکہ اللہ کے حکم کے عمل میں کوئی ذرہ برابر بھی دیری نہ ہو، نہ مجھے جان دینے میں دیری ہو، نہ آپ کو عمل کرنے میں دیری ہو، اس لیے اس کو تیز کر لیجئے۔ اسی لیے مسئلہ لکھتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پہلے کیا کرنا؟ چھری کو تیز کر لینا، تاکہ اس کے گلے اور اس کے حلق پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سنت بھی ہے تیز کرنا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ بعض لوگ تو یوں ہی رگڑتے رہتے ہیں، ان کو آتا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کی قربانیاں تو آج ایسے ہی ہو رہی ہیں، نہیں؟ بے وضو لوگ آ کر کے قربانی کر کے چلے جاتے ہیں۔
جن لوگوں سے ہم لوگ قربانی کراتے ہیں وہ تو پیسے کی بنیاد پر میں بے وضو ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں لوگ، جبکہ انصاف اور حق یہ ہے ذبح کرنے والا مومن ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، با وضو ہو، اس کا وضو ہونا بھی ایک شرط میں داخل ہے۔ ہاں بے وضو اگر ذبح کر دیا حلال ہے، کوئی خراب نہیں ہے، لیکن ادب قربانی کے خلاف ہے۔ لہذا آج جتنے لوگ قربانی کرتے پھرتے ہیں وہ جلدی کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں اور وہ جلد بازی میں نہ جانور کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وضو کا خیال رکھتے ہیں، نہ پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، نہ دعا کا خیال رکھتے ہیں، بس جلدی ہے۔ ارے بھائی پوری زندگی گوشت کھاتے 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 کتنے تباہ و بربادی کر دیے، ذرا سکون سے یہ عبادت ہے۔ لہذا چھری کا تیز کرنا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہیں سے لکھنے علماء کرام، جب بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ابا ذرا چھری تیز کر لیجئے، دیکھیے یہ کیوں نہیں چلتی ہے، تو سامنے نہیں تیز کیے، ذرا چھپ کر کے تیز کیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا، اس لیے جانور کے سامنے چھری کا تیز کرنا یہ ظالمانہ عمل ہے۔ اور وہ جانور جس کی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ تو ثواب کی چیز ہے، یہ تو نجات کی چیز ہے، یہ گناہ کی بخشنے والا جانور ہے، یہ نیکی کو بڑھانے والا جانور ہے، اس کے بال بال پر میں ثواب ملنے والا ہے، اس کے بال بال پر مغفرت ہونے والا ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے، پاک صاف جگہ پر قربانی کرنی چاہیے، بہت سکون سے کرنا چاہیے، پیسے کے لالچی میں خراب قربانی نہیں کرنا، ورنہ کرنے والا گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ لہذا پکڑنے والا بھی کیا ہو؟ وہ بھی مسلمان ہو، وہ بھی کلمہ اس کو یاد آتا ہو۔ کیا ہے کلمہ؟ قربانی جانور ذبح کرنے کا سب لوگ تو ماشاءاللہ قربانی قربانی، لیکن اگر پوچھ لیا جائے طریقے قربانی کیا ہے دعا پڑھنے کا؟ ارے یہ مسلمان کیا بتائے گا جس کو کھانے کے بعد بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں پڑھنا آتا ہے؟ سینکڑوں لوگوں سے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، ایک ایک سے پوچھیے اگر قربانی کریں، ہاں ماشاءاللہ کیا ہے بہت شاندار، 1 لاکھ کا بکرا لایا، 1 لاکھ کا ہی جانور ہے، فلاں ہے ماشاءاللہ، ابا کے نام سے فلاں کے نام سے دعا نہیں، قصائی صاحب کو کہہ دیا ہو، نہیں قصاب آئے گا وہ کر کے چلا جائے گا۔ ہاں جب یہ چیز خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو بزدل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے کیجیے، اگر اللہ توفیق دیا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہیں دوسری جگہ کو قربانی کرا رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہے تو اپنے ہاتھ سے کیجیے۔ دعا چند ہی ہے۔ کیا ہے دعا؟ کوئی لمبی چوڑی شریعت میں دعا نہیں بتائی گئی ہے، مختصر، جیسے کھانے کے وقت میں دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بسم اللہ وعلا۔ ذبح کرنے کے وقت کی دعا بھی بہت آسان، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھ دو، کیا ہے؟ اور باقی قربانی کی چند دعائیں ہیں وہ بعد میں ذبح کرنے کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اتنا چھوٹا سا کلمہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ایک بار پڑھ لیا کافی، 3 مرتبہ پڑھ دیا الحمدللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ذبح کرنے کا حکم ہے۔ کیا آیا؟ اللہ رب العالمین کا نام یہاں آیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ کیوں یہ کلمہ پڑھا گیا؟ علماء محدثین مفسرین محققین فرماتے ہیں یہ جانور بھی ایک جاندار چیز ہے، اس کو بھی جان پیاری ہے ہی نہیں ہے؟ جانور کے سامنے ڈنڈا اٹھائیں گے تو بچنا چاہتا ہے نہیں بچنا چاہتا ہے؟ پرندے کے سامنے ڈھیلے اٹھائیے تو بھاگتا ہے نہیں بھاگتا ہے؟ یا آ کر کے مل کر کے مارو، کتنا مارنا ہے؟ اس کو بھی جان پیاری ہے، اس کو بھی جان سے محبت ہے، وہ بھی اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک جان رکھنے والا آدمی، انسان ایک جان رکھنے والے جانور پر تیز چھری کے ساتھ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، کس کا نام لینا چاہیے؟ پیر صاحب کا؟ مرید صاحب کا؟ نہیں، شریعت کیا بتاتی ہے؟ شریعت یہ کہتی اللہ کا نام لو۔ کیوں؟ جب یہ کلمہ جانور کے کان میں پڑتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو اللہ سمجھا دیتا ہے،
یہ انسان جو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تیرے حلق پر جو چھری چلا رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں، تم پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ یہ میرے حکم سے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میرے حکم سے کر رہا ہے۔ جانور سنتا ہے میرے رب کا نام آیا، کس کا نام؟ اللہ کا نام آیا، یہ انسان خود نہیں کر رہا ہے، اپنی طاقت سے نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، مجھ پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ رب کے حکم سے۔ رب کا یہی حکم ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، لہذا بسم اللہ، یہ چھری چلانے جا رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے۔ جانور فوراً اپنے آپ کو ایک انسان کے سپرد کر دیتا ہے، جب میرے رب کا نام آ گیا میں کچھ نہیں کروں گا، لو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تم جیسے چاہو میرے حلق پر چھری چلا دو، میں اپنی جان۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، ہم سے آپ دوستی کر لیجئے، ہم کو اپنا دوست بنا لیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا مرنا سب کس کے لیے؟ آپ ہی کے لیے۔ جانور بھی یہ کہتا ہے جب میرے رب کا نام آ گیا، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، وہی مجھے پیدا کیا ہے، اس کے نام پر اپنا جان دینا مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اے انسان، میں لیٹ جاتا ہوں، میرے حلق پر تیز چھری چلا دے۔ اور ایک پیغام دیتا ہے جانور، ذرا تو بھی ہوشیار ہو جانا، میرے کان میں تم ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھا، میرے کان میں ایک مرتبہ اللہ کا بڑائی بیان کیا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اے انسان، تو بھی ہوشیار رہنا، تم کو دن میں رات میں 5 مرتبہ رب کا نام سنایا جاتا ہے، اللہ اکبر کی مسجد کے مینارے سے آواز تجھے دی جاتی ہے۔ اے انسان، مجھے ذبح کرنے والا ذرا ہوشیار ہو جانا، اگر تم بھی اگر اللہ کا نام سن کر کے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اگر منہ موڑ لیا، کل میں ہوں گا اور تم ہو گئے۔ ہم جس طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے نام سن کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا، اور اگر تم اللہ کا نام سن کر کے نماز کے لیے نہیں سر جھکاؤ گے تو ہم سے بھی تو بدتر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ انسان کبھی کبھی تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ اللہ کا نام سنتا ہے لیکن اٹھ کر کے نہیں آتا ہے، یہ اللہ کا نام سنتا ہے لیکن اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں قربانی کرنے والوں، جانور سے یہ پیغام سیکھ لیجئے، سن لیجئے کہ وہ اللہ کے نام پر میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اذان سن کر کے، قرآن سن کر کے، اچھی بات سن کر کے، علماء کی بات سن کر کے، دین کی بات سن کر کے اگر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کریں، وقت کی قربانی نہ دیں، تو جانور سے بھی بدتر ہم لوگ ہیں۔ جسے کھانے والے ہیں ہم لوگ، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی جانور خرید کر کے بازار سے لا کر کے پکڑ کر کے ذبح کر دو اور پھر اس کو گوشت حصہ تقسیم کر کے کھا پی کر کے برابر کر لو۔ قربانی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے، اے قربانی کرنے والا تو اپنی نفس کی بھی قربانی کر، اے قربانی کرنے والا تو اپنی حسد کو بھی قربانی کر دے، اے قربانی کرنے والا اپنے دل سے نفرت کو بھی قربانی کر لے، اے قربانی کرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا اپنے جھگڑے مقدمات کو بھی قربانی کر دے۔ محبت کو عام کر لو، نفرت کی قربانی کر دو، دشمنی کی قربانی کر دو، عداوت کی قربانی کر دو، اخلاص کے ساتھ جیو۔ بد اخلاقی، بے حیائی، زناکاری، بےہودہ کاری، ان سارے اعمال کو قربانی کر دو، تبھی یہ جانور تیرے لیے باعث مغفرت اور باعث ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ ہزاروں دلوں میں گندگیاں لے کر کے، نفرت لے کر کے، حسد لے کر کے، بغض لے کر کے، دوسروں کو ستا کر کے، دوسروں پر ظلم کر کے، مقدمہ ڈال کر کے، مقدمہ بازی کر کے، زنا کر کے، شراب نوشی کر کے، سود رشوت پر عمل کر کے ایک جانور قربانی کر دیں گے، مغفرت پوری قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمان اور اسلام میں ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر تک کی قربانی ہے، قربانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای، حضرت ابراہیم نے دوستی کے لیے 4 چیز پیش کی۔ کتنی؟ 4 چیز۔ میری نماز آپ ہی کے لیے، میری قربانی اور حج۔ حج ہم لوگ کس کے لیے؟
20 لاکھ 25 لاکھ 10 لاکھ حاجی سب اسٹوڈیو بنا لیا ہے. آج جو اتنے حاجی جا رہے ہیں حرم پاک کی صحن کو فوٹوگرافی کا ذریعہ بنا لیا. اللہ اکبر. فوٹو باسی بد نصیب ہیں وہ لوگ. اے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اگر آپ میں سے کسی کا رشتہ دار بھائی بہن باپ والد کوئی بھی اگر حج کے لیے گیا ہو، ان سے ہاتھ جوڑ کر کے کہیے اللہ کے واسطے وہاں کوئی فوٹو تصویر نہیں بنا کر کے بھیجنا. اسٹوڈیو بنا لیے کھڑے کھڑے گھنٹوں گھنٹوں فوٹو. کعبہ دیکھ رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، گھر میں تو موبائل میں پھنسا رہا. ارے بد نصیب اتنا خرچ کر کے آیا ہے یہاں پر میں، یہاں اللہ کے گھر کو دیکھ، یہ فوٹوਆਂ کیا دیکھ رہا ہے. اور یہ ہم لوگ بھی ہیں. ذرا بھیجو تو فوٹو بھیجو تو وہاں سے، ذرا تصویر بھیجو تو ذرا کیسے چکر کاٹ رہے ہو. اتنا یہاں چکر کاٹا ہے وہاں گیا، ذرا چھوڑ دو بھائی. نصیحت کرو، ذرا سمجھاؤ ان کو. وہاں پر اگر ایک تصویر بھیجتا ہے تو اسے منع کرو، خبردار ایسا مت کرو. اس لیے علماء وہاں سے آج بتا رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حج کی شوق اور بربادی کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں. طواف میں فوٹو، صفا مروہ میں فوٹو، پانی پیے تب فوٹو، سجدہ کرے تب فوٹو، گھنٹوں گھنٹوں موبائلیں ہلا رہا ہے فوٹو. یا اللہ نبی کے روضے پر 2 سیکنڈ موقع سلام پڑھنے کا ملتا ہے، وہاں بھی فوٹو. بھابھی جان دیکھو سلام کر رہا ہوں، امی جان سلام کر رہا ہوں، بیوی دیکھ لو میں یہاں سلام کر رہا ہوں. بد نصیب تیرے جیسے لوگوں کے سلام کو ٹھوکر مار دیے جاتے جس میں ادب نہیں. لہذا جن کے رشتہ دار گئے ہو، دوست ہو، منع کرو کہ ہرگز کو فوٹو نہیں لانا اور بھیجنا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ابھی عمرے میں گئے تھے، ہمارے ایک دوست بھی سے، اللہ جزائے خیر دے. ہماری اہلیہ کہنے لگی خبردار ایک بھی فوٹو نہیں بھیجیے گا. یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، تاکید کی خبردار کوئی فوٹو نہیں بھیجیے گا وہاں سے. اور آپ یہ صحیح بات کیجیے گا، ضرورت بھی نہیں ہے. جب ہم لوگ کہیں گے تب کچھ وہ لوگ عمل بھی کریں گے. ہم ہی لوگ کہتے ہیں ذرا کعبہ کا فوٹو بھیجو، یادگار رکھو گے، قبر میں دکھاؤ گے. لہذا آج حج کرنے والے صحیح حج بھی نہیں کرتے، قربانی کرنے والے بھی صحیح قربانی نہیں کرتے ہیں. اس کی برکتیں نہیں ملتی، اس کی رحمتیں نہیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے ایسی قربانی کہ کوئی قیامت تک نہیں کر سکتا ہے. لہذا کسی میں دم خم نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر دے. ہے کسی کو جو اپنے بیٹوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ قربانی کیا کرائے گا؟ جو اپنے بیٹوں کو مسجد اٹھا کر کے نہیں لا سکتا ہے، وہ قربانی کیا کرائے گا؟ جو اپنے بیٹوں کو کلمہ صحیح پڑھا نہیں سکتا، وہ قربانی کیا کرائے گا؟ اور حج تو ایک فیشن ہی بن گیا ہے. یہیں سے جو تصویر شروع ہوگی، آتے آتے تصویر شروع ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. تاکید کرو، منع کرو. قسم خدا کی اگر آپ کی بات سے کوئی مان گیا اور عمل کر لیا تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا. یہاں بھی موبائل وہاں بھی موبائل کی تشویش مت کرو. آگے 2 جملہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے اللہ ہم کو اپنا دوست بنا لیجئے نے. میرا مرنا بھی آپ کے لیے، میرا جینا بھی آپ کے لیے. یہ سبق اگر ہم لوگ پڑھ لیں، نماز بھی آپ کے لیے، قربانی بھی آپ کے لیے، حج بھی آپ کے لیے. اللہ میری پوری زندگی جینا مرنا آپ کے لیے. اللہ فرماتا پھر ایسے بندوں سے میں ایسے کرتا ہوں کہ فرشتے سے سلام کرتا ہوں. فرشتے سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہماری زندگی یہ 4 چیز اللہ سے دوستی کرنے کی، کتنی چیز؟ یہ 4 چیز وظیفہ بنائیے. ہمیشہ کہیے اللہ میری زندگی میری موت آپ ہی ہے. اور حضرت ابراہیم کر کے دکھا دیے. آگ میں جاؤ ابراہیم، چلے گئے، وہاں زندگی ملتی؟ جل جاتے، موت ہوتی. تاکہ اللہ کا حکم تو حکم. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جینا بھی اور مرنا بھی آپ ہی کے لیے. آخری ایک بات، جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا نا تو فرشتہ آیا، آیا ہوں، چلنا ہے آپ کو. یہ نبیوں سے پوچھا جاتا تھا. ہم لوگ سے پوچھتے تو کوئی بھی ہم لوگ کم بخت جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
ٹرکا دیتے ہیں، رک جا وہ سائڈ لیا ہوں ذرا بنا لیتا ہوں، وہ ہے ذرا ابھی بچی کی شادی، بیٹی کی شادی، ابھی ایک ہی بچے میں 2-3 اور کر لوں ذرا ہے۔ کوئی بھی ہم کم بخت جیسے چاہے عالم ہو کوئی بھی جانا نہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھنا نہیں، پکڑو دھیرے اور سیدھے لے کر کے قبر میں ڈال دو، صرف میرے نیک بندوں سے پوچھو۔ تو صرف نبیوں سے پوچھا جاتا تھا، آئے پوچھے اللہ بلا رہا ہے چلیں گے؟ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جیسے سب کو موت ویسے آپ کو بھی موت۔ کہا کہ ایسا نہیں جاؤں گا میں، ایسا نہیں جاؤں گا۔ فرشتے واپس ہو گئے کہ آپ کا دوست آنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کیا بولے؟ اللہ بھی دوستی کا واسطہ دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کا دوست آنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر جا کے کہو کہ کیسی دوستی کی ہو کہ میں بلاؤں اور تو آنا نہیں چاہتا ہے؟ فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیسی دوستی تیری میری کہ دوست بلا رہا ہے اور تو آنا نہیں چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم سمجھ گیا کہ لیٹتا ہوں، لے چلو مجھے۔ کیا ہوا؟ میرے مرنا میرا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، اللہ سے دوستی چاہتے ہیں تو 4 اصول، نماز خوب پڑھیے، کیا کیجئے؟ پابند بن جائیے۔ قربانی، حج، عبادت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پوری زندگی کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ اے اللہ میری موت میرا جینا مرنا سب تیری مرضی پر، تب انشاءاللہ کل اللہ جنت کا وسیع عریض اور راضی ہو کر کے عطا فرمائے گا۔ قربانی سے پہلے اپنی تمام دل کی گندگیوں کی قربانی کر کے قربانی کیجیے، انشاءاللہ بال بال اللہ کے یہاں مقبول اور محبوب ہوں گے۔ شریعت کا بھی خیال رکھیے، قانون کا بھی خیال رکھیے، اپنے ملک کے قانون، اپنے شہر کے قانون کا پورا خیال رکھیے۔ علماء کی بات کو عمل اور بڑوں بزرگوں کی باتوں پر عمل